السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیرمائی خان نے پھر رسپانس دیا ہے۔ ایک دو چیزوں کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ مین ایشو کیا ہے، اور دوسری جو ضمنی بات ہے وہ ہے تنقید والی۔ مین ایشو یہ ہے کہ پی ٹی ایم نوجوانوں کی تحریک ہے، ان نوجوانوں کی جو میدان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کے اندر جو 3 افراد ہیں، منظور پشتین، علی وزیر اور محسن داوڑ، تینوں کا تعلق وزیرستان کے ساتھ ہے، اور وزیرستان کے لوگوں نے کافی عرصہ سے جو مشکلات سے ہی ہیں، جن تکالیف کا سامنا کیا ہے، وہ بڑی المناک قسم کی، دردناک قسم کی داستانیں ہیں۔ اس کے علاوہ پختون بیلٹ کے اندر جو پختونخوا کا سائیڈ ہے، قبائلی علاقہ جات ہیں، وہاں پر بھی بہت لوگوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سوات کے لوگوں کو بھی بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب ایک آدمی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو جو تکالیف ہے نا، وہ بہت سہل اور آسان لگتی ہیں، لیکن جن لوگوں کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا اور ان کا کسی تحریک سے تعلق نہیں ہوتا، پھر جب ان کو قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ واقعتاً ان کے لیے معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پی ٹی ایم پختونوں کی ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری اس مشن کے اندر کامیاب ہو جائے، ان کی وجہ سے پختونوں کے لیے مزید مشکلات کھڑے نہ ہوں، بلکہ ان کی وجہ سے پختونوں کو امن ملے، سکون ملے، ترقی ملے، ہر قسم کی جو مشکلات ہیں وہ وہاں سے ان کو نجات مل جائے۔ یہ بنیادی ایشو ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی ان کو کہے کہ تم تکڑے ہو جاؤ اور خود پیچھے چھپ رہا ہو۔ یہ جو ہے نا، یہ مجھے تھوڑا اخلاقی طور پر اتنا اچھا نہیں لگتا۔ جب میں ان کا ساتھ دیتا ہوں تو میں ان سے کہتا تھا کہ آج جو نعرہ آپ لگا رہے ہو، میں نے جو ہے نا بہت پہلے یہ نعرہ لگایا تھا، لیکن وہ نعرہ میں نے لگانے کے بعد پھر ان کو ایک گائیڈ لائن دی، جس کی وجہ سے
میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے لیے مشکلات کڑی نہ ہوں گی۔ اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جو پی ٹی ایم کی مین کی عادت ہے، یہ 3 افراد کے علاوہ جو باقی افراد ہیں وہ بھی اپنے ذہن کے اندر اس بات کو پورا جو نا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو سوچ ہے یہ ایک مثبت سوچ ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ جہاں تک شپیرمائی خان کا تعلق ہے تو میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، اور اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ باہر رہتے ہیں، تھوڑا ان کا ذہن دوسروں کے مقابلے کے اندر کھلا ہے۔ جو آدمی یورپ کی فضاؤں کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کے اثرات لازماً مرتب ہوتے ہیں، اور جس نے باہر کی ہوائیں نہ کھائی ہوں وہ اس کا ذہن اتنا وسیع نہیں ہوتا۔ میں خدا نخواستہ ان کو مشکلات کے اندر ڈالنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ آنکھیں دکھاؤ۔ یہ ویڈیو کے اندر اگر مجھ سے بات نہیں بن سکی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر یہ کام آپ کرتے تو آپ سامنے کبھی نہ آتے۔ میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ آؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکلات نہیں ہوں گی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ تو جو کام کر رہے ہو یہ کام اتنا بہترین ہے کہ جیسے ایک انسان ایک بڑا ریفارمر ہو۔ بہت سارے ایسے پی ٹی ایم کے اندر لڑکے ہیں جو بہت مخلص اور اچھے ہیں، اور گالی گلوچ کے اندر اور دوسری قوموں سے نفرت کے اظہار میں وہ اپنی اس تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگے، اگر شانہ بشانہ نہ ہو تو کم از کم میں نے اپنے اخبار کے اندر ہیڈ لائن لگائی، آپ کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا، آپ کے ساتھ ایک تاکہ آپ کا جو ویورز ہیں وہ بڑھ جائیں۔ ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ 15-20 گنا آپ کے ویورز جو ہے نا میرے اس ڈسکشن کی وجہ سے وہ بڑھ گئے ہوں گے، تاکہ لوگ آپ کو سنیں۔ آپ جو پیغام دیتے ہو کہ بھئی یہ جو ہے نا دوسری قوموں سے نفرت کرنا یہ غلط بات ہے، اور واقعتاً جو آدمی باہر رہتا ہو اس کے لیے جو ہے نا پھر یہ جو پختون اور پنجابی کلچر کے اندر جو تھوڑا بہت فرق ہے، یہ فرق ہمارے جو ہے نا پہاڑی علاقے کے اور میدانی علاقے کے پختونوں میں بھی ہے۔ یہ وزیرستان سے آپ بنو آئیں گے، شمالی وزیرستان سے، اس میں بھی بہت فرق ہے۔ جنوبی وزیرستان سے آپ بیٹنیو کے ایریے کے اندر آئیں گے، اس میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، جو آدمی یورپ کے اندر بیٹھا ہو، وہاں کام کاج کر رہا ہو، وہاں جو ہے نا اس کا ایک ماحول ہو، اس کے اندر جو ہے نا یہ پختون اور پنجابی کی جو نفرت والا جو تھوڑا بہت ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، وہ ہو ہی نہیں، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں تعصبات کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ میدان میں ہوں،
اگر میدان میں نہ ہوں، ڈر کی بات بھی نہیں ہے، آپ ویڈیو کے ذریعے سے اگر رہنمائی کریں اور لوگوں کو ویڈیو پہنچیں تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر جو تعصبات کا ریشو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، اور اس سے بہت مثبت پیغام پی ٹی ایم کے جو جذباتی نوجوان ہیں، جو تعصبات کا شکار ہو رہے ہیں، جو تحریک کو خراب کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ میں چونکہ پی ٹی ایم کے نام سے نہ کوئی کام کرتا ہوں اور نہ میں اس کا ایسا حامی ہوں کہ بس پی ٹی ایم کی ہی حمایت کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے لیے میرے بہت سارے جو ہے نا ایسے کام ہیں کہ مجھے جو ہے نا اس سے جو ہے نا فراغت جو ہے نا مشکل سے ملتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے، جس جگہ سے اس کا تعلق ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اپنی ترجیحات کے اندر رکھتا ہے۔ اور چونکہ میں نے بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد کی اتنی نسلیں جو ہیں نا وزیرستان کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ شاید جو پی ٹی ایم کے جو ہے نا وزیر اور محسود ہیں، ان کی جو ہے نا آباء و اجداد کی اتنی قبریں اتنے عرصے کی جو ہے نا اس مٹی کے اندر نہیں ہوں گی جتنے ہماری آباء و اجداد کی ہیں۔ اور میں تو اپنی تقریروں کے اندر یہاں تک جو ہے نا میں نے جو ہے نا بات کی ہے کہ جب احد کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے نعرہ لگایا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کافی جو عرب تھے، جو ساتھی تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے تو وحی کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد کیا ہیں؟ وہ تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ قتل کیے جائیں یا آپ فوت ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھرو گے؟ تو میں پہلا آدمی ہوں کہ میں نے اس کی جو ہے تفسیر کے اندر دونوں جہتوں کو رکھا ہے۔ ایک یہ جہت رکھی ہے کہ صحابہ کرام کو ڈانٹ پڑی کہ بھئی شخصیت والا معاملہ نہیں ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا قتل کیے جائے تو تم کیا اللہ کا راستہ چھوڑو گے ایک شخصیت کی وجہ سے؟ ایک صحابہ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ دوسری سائڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ عبد المطلب کے بیٹے ہو، اگر آپ نبی ہو تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، ان میں بعض بھاگے بھی ہیں، بعض قتل بھی ہیں، بعض مغلوب بھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں تو ابو لہب بدر کے اندر قتل ہوا، جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، آپ پوتے ہو، اور عباس جو عبد المطلب کا بیٹا تھا وہ بدر کے اندر گرفتار ہوا۔ جو آدمی یہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے، قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہے، اس کے لیے یہ کبھی بھی یہ گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسا جو ہے نا تصور رکھے کہ میں جو ہے نا اونچا ہوں، دوسرا کوئی نیچا ہے۔ انسان کی جو چونکہ آپ کی طرف سے جو ایک بات آئی، میں تو یقین جانو کہ
اگر صرف مجھے آپ یاد کرتے نا تو میں ہو سکتا ہے اس طرح سے رسپانس بھی نہیں دیتا. آپ نے ہند کو والوں کو بھی یاد کیا. پشاور کے اندر سارے ہند کو والے ہیں. ہمارے جو یہ ٹانک اور جو ہے نا ڈی خان، یہ سارے ہند کو کے جو ہے نا گاؤں ہیں. پٹھان بعد میں ادھر آئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کو آپ اگر وہ کرو، بڑی زبردست ہند کو ان کو آتی ہے. جو کلاچی کی گنڈاپور ہیں وہ تو گھروں میں بھی ہند کو بولتے ہیں. تو میں نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ آپ پختون کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے کوئی اس طرح کا جو ہے نا معاملہ اگر میرے لیے جو ہے نا سوچو نا کہ آپ کا تعلق نہیں ہے، غیر پختون ہو. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ کا ہم بدلہ لیں گے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہو نا کہ یار دوسرے خاندان کے افراد ہیں، میں ان کی وجہ سے لحاظ کرتا ہوں. ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں کہ آپ ہمارا لحاظ کرو. آپ جو ہے نا وہاں کے جو پی ٹی ایم کے جو مین قیادت ہے اسے پوچھو. تاریخ کے ہر دور میں جو ہے نا الحمدللہ ہم اپنے ایک پٹھان کی حیثیت سے، وہاں کی قبائل کی حیثیت سے، ہم نے لوگوں کا جو ہے نا جس انداز کے اندر ہم قیادت والے لوگ ہیں. ہم آگے آنے والے جو ہے نا پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں ہم. تو بہرحال یہ میں وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو یہ کہتے ہو نا کہ میں زیادہ کچھ بولتا، لیکن چونکہ خاندان کے افراد ہیں، آپ جتنا بھی آپ بولو نا، آپ کو بولنے کا جو ہے نا بالکل حق ہے، اور اس سے قسم سے ہمارے پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا ہے. ابھی بھی اگر آپ ہند کو والوں کی بات نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بھی جواب نہ دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے، اگر میں تانا دینا چاہتا تو تانا میں اس انداز کے اندر دیتا بھی نہیں تھا. میں نے جو ہے نا یہ کہا کہ مرکنڈے بھارتی شہریوں کو کہتا ہے کہ تمہارے جو ہے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. اور میں آپ کو بوسے کا اس لیے بولتا ہوں کہ آپ خود جب پٹھانوں کو مخاطب کرتے ہو تو کیا کچھ نہیں بولتے ہو من حیث القوم. تو میں اپنے دماغ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ شاید تھوڑے سے یورپ کے اندر رہنے کی وجہ سے اور کچھ مطالعے کی وجہ سے، کچھ الگ سے سوچنے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ مختلف ہیں، اور ہیں بھی. جو عام ایک پی ٹی ایم کا کارکن ہے اس سے آپ کو بڑا آپ سے ان کو استفادہ ملے گا. لیکن یہ کہ ہر قوم کے اندر من حیث القوم خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. اب دیکھو، آپ ایڈریس کی بات آپ سے جو ہے نا وہ کی گئی تو آپ نے کہا کہ نہیں. میں نے اس دن جو ہے نا آپ کو کہا تھا کہ وہ جو بلوچ لڑکیاں ہیں جو پینٹ کے اندر جو ہے نا بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اور اس کے اندر احتجاج کر رہی ہوتی ہیں، وہ بلوچ ہیں، پٹھان نہیں ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا بلوچ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، کھڑے ہیں اتنے عرصے سے جو ہے نا مار کھا رہے ہیں. یہ من حیث القوم یہ تمہارے بس کا کام بھی نہیں ہے. اگر ایک بلوچ لڑکی جتنی جرت آدمی نہیں رکھتا ہو کہ وہ کل کے جو ہے نا وہاں پر آ کے جو ہے نا احتجاج کر رہی ہو اور تم جو ہے نا چپکے سے. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ تانا ہے، اور یہ تانا میں نہیں دینا چاہتا ہوں. میں اصل جو مدعا ہے وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اگر میدان جنگ کے اندر آپ نے اترنا ہو، وہ جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب لڑائی ہوگی تو آپ میدان میں ہوگے، ایسے نہیں بولو گے. لیکن جب زبان کی جو ہے نا بات ہوتی ہے،
زبان کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے، زبان کا جب، تو اس میں لوگ اٹھتے بھی ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ہے حقیقت، کہ اگر آدمی ان کے ساتھ میدان کے اندر خود نہ ہو تو ان جس حدود و قیود میں وہ رہ کر بات کر رہے ہو، آپ اس کو ان سے آگے مت بڑھاؤ۔ اگر منظور پشتین یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ ریاست ہے پاکستان، اور ہم کوئی فریق نہیں ہیں، ہم اپنے حقوق ان سے مانگیں گے، وہ دیں گے، لیکن آپ اس کو اگر دشمن بنا کے پیش کرو گے، یا ایسا یہ ہے اور فوج ہے اور فلانا ہے، دیکھو منظور پشتون آپ سے تکڑا آدمی نہیں ہے، لیکن چونکہ بات بیلنس کرتا ہے، اپنے لیے اس نے دشمنی پیدا نہیں کی ہے اس انداز کی، تو وہ میدان کے اندر ہے۔ اگر آپ کی طرح اس طرح سے باتوں پر اترے گا وہ، تو پھر وہ بھی بھاگے گا۔ اور یہ جو حقوق کی بات ہے، حقوق کے لیے تو آدمی اٹھتا ہے، حقوق کی آدمی، دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ ایک چیز یہ کہ آپ کسی کو ایسا دشمن قرار دو کہ وہ ناقابل اصلاح ہے۔ اب ناقابل اصلاح جب آپ کسی کو قرار دیتے ہو، تو اس کے بعد پھر آپ کا اس کے ساتھ فکری جنگ لڑنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے ہاتھ سے لڑنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ موقع کی تلاش کرو گے، اور وہ موقع آپ کو جو ہے نا دیں گے بھی نہیں۔ میں تو اپنے طور پر جو ہے نا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے فکر کا انداز ہے، یہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے حدود سے جو ہے نا تجاوز ہے۔ میں نے اخبار کے اندر لکھا تھا، جس میں آپ کے جو ہے نا بیان لگایا تھا، میں مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، تاریخ کے اندر ان کا نام زندہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کو حکومتیں دی ہیں، وہ ان کی کٹ پتلی حکومتیں ہیں۔ پی ٹی ایم آج ان لوگوں کے اس کے اوپر چل رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جنہوں نے مخالفت کی، جن کا تاریخ کے اندر جو ہے نام ہے، لیکن میں نے ان کے اندر ایک وہ یہ کی استدعا کہ بھئی ان کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر اگر وہ تعصبات کی بات کریں گے تو پھر ان کا وہ خراب ہو جائے گا، پھر جو کوئی سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کریں گے، وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں گے۔ چاروں جو ہے نا میں نے تھوڑے تھوڑے سے وہ لکھ کے اسی کے اندر چھاپے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو مشن ہے، جو آپ کہتے ہو، وہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ پختونوں کو من حیث القوم بات سیدھے آپ ان کو جو ہے نا بتاتے ہو کہ بھئی فلانا جو ہے نا وہ ڈکیت تو ہو سکتا ہے، وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا، وہ اچھی بات ہے۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتے ہو کہ بھئی یہ حقوق اللہ کی بات نہیں کرتے، حقوق العباد کی بات کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہو، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ملاگرد تشدد کے اوپر اتر آتے ہیں، معمولی باتوں کے اوپر۔ آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر جو ہے نا ہم میدان میں اتر کر کام کرنے کے لیے آئیں گے، پھر سارے معاملے کو ڈیلیٹ کریں گے، اپنا زبان، اپنا لینگویج، اپنا یہ سب چیزیں جو ہے نا بدل کر مٹھاس کے طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ ہم ملاؤں کے ساتھ پہلے جو ہے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ کسی کے اوپر یہ گراں نہ گزرے کہ یہ لوگ علماء کے مخالف ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہ سپورٹ دینے کے لیے جو بنیادی علمی نکات ہیں کہ بھئی حلالے کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا یہ خالی پختونوں کے اندر نہیں ہے، یہ فارسی بانوں میں بھی ہوگا، تاجک کے اندر بھی ہوگا، عرب کے اندر بھی ہے، عجم کے اندر بھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہے۔ اب اگر آپ
قرآن کو اس انداز کے اندر لے لو، وہ آیات پڑھ لو، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی کہ رجوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے، کسی صورت میں بھی منع نہیں کیا ہے۔ اور علماء جو بند دماغ والے ہیں، جو بالکل نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ قرآن نے ان کو اتنا کھل کر سمجھایا ہے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ برائٹ ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کے اندر ان کو کبھی اس کے اوپر غور کر کے اشرف غنی کو آپ سمجھا دو، اور اشرف غنی اگر اس مشن کو لے کے اٹھے، خالی حلال اور طلاق کا جو مسئلہ ہے، یقین جانو کہ طالبان جو ہے نا ادھر ہی وہ بیٹھ جائیں گے۔ وہ نئے سرے سے جو ہے نا پھر جو آپ چاہ رہے ہو کہ ریسائیکل ہوں، وہ سارا نظریہ جو ہے نا ان کا اپنی جگہ کے اوپر آئے گا۔ پختون، مجھے خود اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا ایک دو دفعہ یہ بات آئی، لیکن میں نے بولا کہ تعصب اگر میں اپنی قوم کے لیے کروں گا تو یہ جو ہے نا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ورنہ تو کئی دفعہ میرے ذہن کے اندر جو ہے نا یہ بات آئی، لیکن پھر میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ خیال آتا تھا کہ میں یہ کہوں کہ بھئی ہماری پختون قوم ایسی ہے کہ اگر اس کو جو ہے نا حلالہ اور طلاق کا مسئلہ سمجھائے گا تو کوئی بھی ایسا بغیرت پختون نہیں ہوگا جو حلالہ کروائے۔ دوسرے قوموں والا کروانا چاہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن مجھے جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی تعصب کی جو ہے نا بو لگ رہی تھی، اس لیے میں نے جو ہے نا یہ بات نہیں کی۔ باقی جو ہے نا قُل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ سے کہو کہ میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، جو میری تحریک ہے، جو وحی کا سسٹم ہے، اس کے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں اس پر۔ ہاں، جو قرابتداری کی محبت ہے، قرابتداری کی محبت کیا کہ وہ بھی قریش، ہم بھی قریش، وہ بھی مکہ کے، ہم بھی مکہ، وہ بھی عرب، میں بھی عرب، یعنی یہ جو قرابتداری کا جو تعلق ہے، اس کا جو مٹھاس ہے، وہ بالکل وہ اپنی جگہ پر یہ اسلام کا جو ہے نا تقاضا ہے۔ ایک پختون ہوگا اور تو میں اسے دوسروں قوموں کی نسبت سے میری جو محبت کے تقاضے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ایک محبت جو ہے یہ فطرت ہے، جس طریقے سے آدمی اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے علاقے والوں سے، اپنے شہر والوں سے، اپنے گلی محلے سے لے کر زبان والوں سے، اپنے جو ہے نا خطے والوں سے، یہ محبت جو ہے نا یہ انسان کی جو ہے نا بالکل فطرت ہے، اور اسلام اس فطرت کو کچلتا نہیں ہے، اسلام اس فطرت کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر پختونوں کو تکلیف پہنچائی ہے تو پنجاب کی فوج سے ان کو پہنچی ہے نا۔ میرے گھر کو مجھے جنہوں نے تکلیف پہنچائی ان پختونوں نے پہنچائی ہے، لیکن ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی تکلیف کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں وہ تکلیف جو ہے نا بڑی تکلیف سمجھتا ہوں جو قوم کو پہنچ رہی ہے، جو قوم پس رہی ہے، میں اس کے لیے میں باہر نکلا ہوں، اپنے لیے میں نہیں نکلا ہوں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جو ہے نا میں وہاں پر کھڑا ہوتا نا طالبان کے خلاف، تو طالبان نظر بھی نہیں آتے۔ ان کو جو ہے نا چاہیے تھا پختونوں کو کسی کو قائد بنا کے جو ہے نا ان کے خلاف لڑنے کے لیے،
لیکن مجھے پہلے بھی بھائی نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ. میں نے ان کو کہا کہ میں کھڑا ہوں گا تو یہ جو طالبان ہیں یہ تو بالکل ان ایریاز کے ہیں، زانگڑا ہم کہتے ہیں ایک جگہ کو، جہاں روڈ تک لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. تو اگر وہاں سے جو نا یہ آئے ہوئے لوگ ہیں غریب، ان کو کیا بیچاروں کو پتہ ہے؟ ہمارے بھائی اتنے بڑے بڑے افسر ہیں، تعلیم یافتہ ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. اگر لڑوں گا تو سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں سے لڑوں گا. تو نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے. واقعہ کے بعد لوگ بڑے مشتعل تھے، لیکن میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ اب آپ کا ایک ذاتی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، اب میں تلوار کو جو نا اس کے اوپر نہیں چلاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ ذاتی جذبہ اس کے اندر شامل ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر ان کی جو ان کے خلاف سٹینڈ لینا، ان کے خلاف لڑنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم استعمال نہ ہوں. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں چاہتا تو طالبان کو یہ مختلف جگہوں پر نظر آتے تھے، اگر نشانہ بنانا جو نا شروع کر دیتا تھا نا تو یقین جانو کہ طالبان کو فوج کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اور میں نے بھائی کو بولا بھی تھا، میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دو، تو بھائی نے کہا کہ جو میرے مجرم ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں ہے، اور میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑو گے تو لڑنے کے اندر جو انداز اپناؤ گے، پہلے تو یہ تھا کہ طالبان جو ہے نا ہر جگہ پر گھستے تھے اور حملے بھی کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا. جس شناخت کے، جس طرح کے ان کے جو ہے نا حلیے تھے، اگر اس طرح کے لوگوں کو مارنا شروع کیا جاتا نا تو یقین جانو کہ یہ جو ان کے جو ہے نا چوتڑ تک بال تھے نا، یہ سر منڈانے پہ بھی مجبور ہو جاتے. اور یہ ہمیں پتہ ہے. میں جو ہے نا میں 1991 کے اندر وزیرستان کے اندر میرا جو ہے نا اس وقت سے تحریک میں نے اٹھائی ہے، اور لوگ جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر میرے لیے بڑے بڑے میرے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈے کرتے تھے کہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مہدی آخر زمان کا دعویٰ کیا ہے، اتنے پروپیگنڈے کیے، لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ راستے کے اندر کھڑے ہو کر مجھ سے خالی یہ پوچھتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. یہ جو ہے نا یہ میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ تھا، یہ اس کی وجہ یہ تھی. اور یہ جو طالبان تھے، یہ انہوں نے بغض دل کے اندر چھپایا ہوا تھا، اور اس وقت جب ان کے ساتھ رہائش پذیر ہوئی ہیں، اس بقوں کی مدد سے انہوں نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے. نقابپوش بن کے آئے تھے، رات کی تاریکی میں آئے. لیکن یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو آپ ڈسکس کرو گے نا تو آپ بہت بڑا اعزاز اپنے بھائی کو دو گے کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. میری وجہ سے انشاءاللہ جو دوسری قوموں والے ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، انڈیا کے مہاجر ہیں، انڈیا کے ہندوستانی جو ہیں، بھارتی جو ہیں، جو بنگلہ دیش والے ہیں، جو برما والے ہیں، جو ایران والے ہیں، جو عرب ہیں، اور اس کے علاوہ جو یورپ والے ہیں، جو امریکہ والے ہیں، مجھے جو ہے نا یہ پورا یقین ہے کہ آج میں جو ہے نا دنیا سے چلا جاؤں اور جو ہم نے کیا ہے، جو کردار اگر اس کو لکھ کر حوالے کیا جائے تو لوگ پشتونوں سے محبت کریں گے کہ اچھا پشتونوں کے اندر جو نا ایسے لوگ بھی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ بتیجے وغیرہ کوئی جو ہے نا ان کی فیملی کے لوگ ہیں، اگر میں وہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گے. آپ یہ وہ کر لینا. اب تھوڑا سا جو ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو خاندان ہے
یہ وہ خاندان ہے جو پیروں کے بھی پیر ہیں، لیکن اس طرح کے نہیں ہے کہ لوگوں کو جو نا توہمات کے اندر اور اس طرح کی اس میں مبتلا کریں۔ ہم نے سیاسی تحریکوں کی قیادت کی ہے۔ آج آپ یونیورسٹی کے لیے کہہ رہے ہو، میرے دادا نے جب دارالعلوم دیوبند سے کوئی یہاں اسکول کے لیے آیا تھا تو اس وقت میرے دادا نے کہا تھا کہ 1923 کے اندر کسی نے اسکول بنایا ہے، اس نے کہا کہ یہ آپ انگریزوں کو پڑھے لکھے جو ہے نا کلرک اور غلام اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ مہیا کرو گے، اس سے جو ہے نا قوم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بھی جو تعلیم کے حوالے سے میرا اپنا جو ذہن ہے، تو شیرانی صاحب نے میرے ساتھ مجھے کہا تھا کہ نصاب آپ مرتب کریں، وفاق والے وہی پڑھائیں گے۔ پھر نظریاتی کونسل کے چیئرمین بن گئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی وہ بھاگنے لگے، اس طریقے سے انہوں نے کیا نہیں۔ لیکن شیرانی صاحب جتنی جو ہے نا فوج کی جس انداز میں مخالفت کرتے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کی تاریخ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے ایک بات جو شروع میں کی تھی، آج ہی کوئٹے کے اندر میرے ایک ساتھی سے بات ہوئی، وہ پورے بلوچستان کے اندر اخبار پھیلاتے ہیں، تو آپ کا جو صاحب کا بیان لگا تھا تو پی ٹی ایم والے یہ شکایت کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس بیچارے کا نام بگاڑ دیے۔ پیشمائی یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان جلائی کو بولتے ہیں، جلائی یہ جو کوئٹے والے ہیں یہ لڑکی کو بولتے ہیں۔ وہ تو آپ نے وضاحت کی تھی، میں نے کہا کہ یہ کوئٹے نہیں، یہ سوات سے لے کر کوئٹے تک یہ پورا بیلٹ ایک ہی ہے اور سب اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی مذکر حقیقی اور جو ہے نا وہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ چاند جو ہے نا یہ کوئی حقیقی مذکر مؤنث نہیں ہے، جیسے سورج ہے مذکر اور مؤنث اس کا نام کے لحاظ سے ہے، اور میں نے اس کی بہت اچھی وضاحت کر دی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، میں اب بھی یقین جانو کہ صرف آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ بھئی یہ آپ، میرے ذہن میں ایک دفعہ یہ بات آئی کہ کوئی ایسی صورت ہوتی، آپ کا یوٹیوب کے اوپر لگ گیا تھا کہ میں اس کو سیکریٹ طریقے سے آپ کو جو ہے نا پیغام پہنچاؤں، تاکہ اگر آپ کو کسی چیز کے اندر، کیونکہ میرا یہ طریقہ کار ہے، جوہری دماغ کا تصویر کے جواز کے اوپر میں نے لکھا تھا تو اس کے اوپر میں نے خط لکھا مفتی تقی عثمانی صاحب کو، انہوں نے اس وقت پرواہ نہیں کی۔ جب کتاب چھپ گئی پھر میٹنگیں کی، میٹنگوں کے اندر کہا کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور مفتی نظام الدین شامزئی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہم جو ہے نا کھل کر کہیں گے کہ عتیق کی بات ٹھیک ہے اور جوہری دماغ کا صحیح ہے اور اکابرین نے پہلے غلط کیا ہے، تو عتیق اور ہمارے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی تو یہی بات کرتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں تصویریں نکالنے کے لیے، لوگ خود بخود بھول جائیں گے کہ تصویر کے عدم جواز کا فتویٰ تھا۔ یہ جو ہے نا یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں، اور میں اتنے چھوٹی باتوں کے اوپر خفا ہونے والا بھی نہیں ہوں۔ جو آپ نے باتیں کی اس کے لیے بھی اگر جو ہے نا دوسرے لوگ میرے مد نظر نہ ہوتے تو شاید میں جواب بھی نہ دیتا۔ اور میں نے جو آپ کو جو ہے نا یہ کہا کہ پختون غیرت کے نام کے اوپر، اور حقیقت ہے کہ اگر پختون کو آپ غیرت کا نام ان کے لیے اجاگر کرو تو وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ حلالے والا جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین ہے اور اتنی بڑی بےغیرتی ہے، اس کے لیے پختون قوم کو کوئی اٹھائے تو اٹھ بھی سکتے ہیں۔ اب میرا اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا یہ ہے کہ ہماری تحریک کے لیے جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ زیادہ مفید ہیں۔ پنجاب کے لوگوں میں پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ گھبراتے نہیں ہیں،
آصمہ جہانگیر کی میں نے مثال دی. دوسری بات یہ، پٹھان تو پہلے جو ہے نا گھبراتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرماتے نہیں ہیں. پٹھانوں کے اندر یہ مصیبت بھی ہے کہ ایک چیز کے اندر اگر نہیں بھی ڈریں گے نا تو وہ شرم محسوس کریں گے کہ ہم یہ کس طریقے سے یہ اس معاملے کو، اس کا تذکرہ کیسے کریں. تو وہاں کے جو لوگ ہیں، اب اسلام کی نشات ثانیہ کے حوالے سے تو جو تحریک ہماری ہے، جو ہم چھا رہے ہیں، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. عرب، عجم، یہ سب اس میں شامل ہیں. جو پاکستان کے ایریاز ہیں، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، کشمیر ہے، بلکہ افغانستان ہے، پختونخوا ہے، یہ سارے ایریا جو ہے نا، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یہ اسلام کی نشات ثانیہ کے حقدار ہیں. اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے. مولانا عبید اللہ سندھی جو تھے، اس کا تعلق کانگریس کے ساتھ تھا. اس نے اس وقت جو ہے نا مقام محمود، ان کی ایک کتاب ہے جو سورہ آخری پارے اما کا جو ہے نا اس کی تفسیر ہے مقام محمود کے نام سے. اس نے سورۃ القدر کی تفسیر کے اندر جو ہے نا یہ بات لکھی ہے. تو میں تو یہ حوالے بہت پہلے دے چکا تھا. اس کے اندر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ والا کیا ہے یا ملائیت کیا ہے. میں حقیقت ہے کہ ایک مذہبی تربیت گاہ میں نے تربیت حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس وقت بھی کتابوں کے اوپر، دوسری چیزوں پر میں نے اتنے اعتراضات کیے اور وہاں سے مجھے حوصلہ افزائی ملی ہے، اور ٹھیک ٹھاک حوصلہ افزائی ملی ہے. اب آپ کا جو حوصلہ ہے وہ تو اتنا جلدی ٹوٹ گیا کہ گپ شپ کے اس کے اندر بھی جو ہے نا میں نے سیریس جو لیا تھا وہ اس لیے لیا تھا کہ میں نے ذہن کے اندر جو ہے نا یہ سوچا کہ چلو میں اس کو سیریس لے لوں گا تو اس کے اندر جو دوسری قومیں ہیں ان کے ذہن سے جو ہے نا یہ نکل جائے گا کہ اخبار کے اندر، ساتھیوں کے اندر جو ریشو ہے، پختون بھی ہیں ہمارے ساتھ، بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، اور ہر قوم مہاجر تو بہت ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کے ذہن کے اندر اگر یہ بات آئے گی کہ میں پی ٹی ایم کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، اس کے اوپر اتنا لکھتا ہوں، اس کو اتنا کوریج دیتا ہوں، جیسے جو ہے نا پورا جو ہے نا ہمارا مشن ہی پختونوں کے لیے وقف ہوا ہو، تو میری اس ٹون سے وہ جو ہے نا یہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ بات نہیں ہے. اور یہ ڈاکٹر فاروق ستار زندہ ہیں. جب جو ہے نا ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگنے سے پہلے ان کا جو ہے نا یہاں پر پریس کلب کے اندر احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا ہوا تھا. میں نے اس وقت ان کو کہا کہ بھئی جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائیں گے اور پھر خود پیچھے ہٹیں گے. پھر دوسرے دن مجھے جانا تھا اور پھر وہ واقعہ ہو گیا. آج وہ تتر بتر ہیں. جب تتر بتر تھے اس وقت میں نے ان کو بہت بڑا سہارا دینے کے لیے اخبارات کے اندر بہت کچھ لکھا، بہت زبردست طریقے سے ان کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبتیں آئیں جیسے جو ہے نا ہمارے لوگوں پر آئی کہ جو لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہ پر کیمپوں میں مجبور ہو گئے. اگر کراچی کے لوگوں کے اوپر، اور اگر جن کو اٹھایا جا رہا ہے، جن کو دشمن سمجھ کر کہ بھئی اردو سپیکنگ والے ہیں، میں رات کو جو ہے نا جاتا تھا تو وہ دیکھتا، رینجرز والے دیکھتے تھے کہ یہ پختون ہے. میرے ساتھ ان کا رویہ بالکل
उस वजह से बिल्कुल ठीक होता था। लेकिन महाजरों के साथ सख्त था, क्योंकि फौजियों की जो ट्रेनिंग है वो ये है कि आप किसी को दुश्मन एक दफ़ा डिक्लेयर करो कि ये दुश्मन है तो दुश्मन वाला सलूक करेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारी वजह से रियासत ने फ़ौज तो ख़त्म नहीं करनी है। अगर हम अपनी कौम को उठा के जो है ना फ़ौज के सामने, हाँ, अगर अगर उनकी गलती है, वो कोई ज़्यादती करती है, कोई ऐसे हिमाकतें करती है, उसके खिलाफ बिल्कुल उस अंदाज के अंदर आवाज़ उठाओ कि अपने हक से बढ़कर उठाओ, लेकिन दुश्मनी नहीं। अगर आप उसके साथ दुश्मनी वाला रवैया अपनाएंगे तो उसके लिए फिर एक फलसफियाना मामला जो है ना इख्तियार करना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ दुश्मनी से किसी को क्या मिला, किसी को क्या नहीं मिला। अगर अमेरिका के लिए आप एक तजवीज़ देते हैं तो ये इनके अंदर तो फिर ऐसा है कि पख्तून भी आते रहे हैं, कोई काकड़ भी कभी आर्मी चीफ बना है, बड़े बड़े जर्नल और ये ब्रिगेडियर हमारे इलाके से जो है ना अगर देखा जाए तो महसूदों के एरिया से इतने ज़्यादा हैं कि वो जो है ना अगर अगर दूसरी कौमों को शुमार किया जाए तो हमें उसका जो है ना ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये भी यही दिलो दिमाग रखते हैं। मैंने तो शुरू के अंदर जो है ना ये कहा था कि अगर हमारे भाई जो सिविलियन हैं वो जो है ना तालिबान की तहरीक से उससे फिर मैंने जो है ना पख्तूनों को क्रेडिट दिया कि पख्तूनों ने अमेरिका की मुज़ाहमत के अंदर तालिबान बन गए। जो तालिबान के बन गए ये मौलवी नहीं थे, ये सारे कंडक्टर और ये इस टाइप के लोग थे, ड्राइवर, ये हकीमुल्लाह महसूद, ये मैंने लिखा है उसके अंदर कि मैंने स्पेशल कराया तो मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पर जो है ना अड्डा इन्होंने ख़त्म किया। उसने इनकार किया, मैं ज़बरदस्ती में लगे चलोगे कैसे नहीं, उसके गांव के करीब। लेकिन ये है कि बाद में फिर लोगों ने चंदे वंदे दिए। अब पख्तून की जो कमज़ोरी है ना वो माल के हवाले से जो है ना वो बहुत कमज़ोर हैं। पीटीएम के अंदर अभी भी जो चंदे का तरीक़ेकार है वो मौलियों वाला है। जलसों के अंदर मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ये मुनासिब नहीं है कि लोगों के अंदर आप जोली पहना के जो है पहला के जो है ना रुपए 2 रुपए 10 20 रुपए के लिए एक बावखार तरीका अपनाएं, एक अच्छा तरीका अपनाएं, उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड रखें कि फ़लाना ने बैंक का जो है ना वो खोलें कि फ़लाना आदमी कारोबारी ये उसने जो है ना ये दिए हैं और ये उसका तरीक़ेकार है, ताकि जो इल्ज़ामात हैं मामलात हैं ये जो है ना ये किसी चीज़ के ऊपर इनके ऊपर वो आए नहीं। वाक़तन इनके तो इतने अखराजात वगैरह तो नहीं होंगे, न होने चाहिए। अपने ख़र्चों पर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से जो है ना तालिब इल्मों ने जो है ना अपना वो करके बस जो है ना स्पेशल की और जो है ना गए कुवैटे तक। इस तरीके से दूसरे लोग भी अपने ख़र्चों पर जाते होंगे। मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि वो जो थोड़े इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं, मैं यकीन जानो कि मंजूर पश्तीन तो हमारा ऐसा है कि इलाके का है और जो उनकी कौम है शमन खेल, ये जो है ना ये समझो कि ये हमारे ख़ानदान के मुरीद भी हैं। और जब जो है ना 48 के अंदर कबाइल गए थे तो हमारा भी एक अजीज़ गया था वहाँ पर। वो महसूदों से इस बुनियाद पर लड़ रहा था कि औरतों की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डालोगे। और फिर जब वहाँ से जो है ना ये मुजाहिदीन वापस आए तो एक महसूद था, उसके बड़े मोटे ताज़े जो है ना 8 भाई थे। उसने जो है ना मेरे वाले साहब को कहा कि वो फलाना वाने वाला पीर है जो मुजाहिदीन की सरकर्दगी वो था, जो सरपरस्ती कर रहा था,
اس نے بولا کہ میری ہندو بیوی تھی جو میں اٹھا کے لایا تھا اس نے چھین لی ہے. میرے والد نے اس کو پستل دیا اور اس کو کہا کہ اس کو تم پہلے مار دو، دعویٰ میرا ہے، پھر میرے پاس آ جاؤ. مارنا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا. وہ بھاگ کھڑا ہو گیا پھر، لیکن وہ جو محسوس تھا اسے جا کے اس کے لیے جو ہے نا وہ دمبے ذبح کیا. میرے والد صاحب نے تو مجھے اس لیے بتایا تھا کہ میں نے کسی سے تعلق رکھا تھا بیت کا، تو مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ جو بیت والے ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ گھٹ کپ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں. وہ اس بنیاد کے اوپر کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا آپ کسی کو اچھا سمجھ رہے ہوگے اور یہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. پھر اس نے ہمارے دادا کا بتایا کہ جب امیر امان اللہ خان کے لیے یہاں سے سیاسی تحریک چلی تھی تو میرے دادا اس کے ہوسٹ تھے اس تحریک کے. تو وہ جو شام سے ایک پیر آیا تھا امیر امان اللہ خان کا جو ہے رشتہ دار تھا، اس نے جو ہے نا دادا کو کہا کہ میں آپ کو جانشین مقرر کرتا ہوں، جتنے بھی خلفاء ہیں وہ سب آپ سے رجوع کریں گے. تو دادا نے اس کو کہا کہ میرے جو اپنے گناہ ہیں نا میں یہ معاف کر لوں گا خدا سے، لیکن آپ کی خلافت کی گناہ کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں پرسنل جو ہے نا فضیلتیں نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو انداز اپنا رہے ہو نا کہ پیروں کا جو ہے نا وہ یہ آپ لوگوں کے پیر جانے اور آپ جانو نا. ہم تو اس وقت بھی جب امیر امان اللہ خان کی جو بیگم تھی اس کا پردہ اس کا لباس اس طرح سے نہیں تھا، آپ کو برا بھی نہیں لگتا ہوگا. لیکن اس ایریا کے جو آپ کے سائڈ کے جو ایریا والے تھے وہ اس کے لباس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، اور وہاں جو ہے نا عورتوں کے لیے جو ہے نا منڈیاں لگتی تھی. ہمارے اپنے عزیزوں کے اندر ایک خاتون تھی، ہمارے ایک مظاہرہ تھا اس کی بیوی تھی، وہ بھی اسی منڈی سے آئے تھے. ہماری چشمدید چیزیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے نا وہ اس کا لباس نظر آ رہا تھا، اور عورتوں کا جو ہے نا بکنا اور منڈی گائے بھینس کی طرح یہ نظر نہیں آ رہی تھی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ تعصبات کی بات نہیں ہے. میں تو پختونوں اور پنجابیوں کے تعصب کے اوپر، ہند کو اور پشتوں کے تعصب کے اوپر بھی مجھے یقین نہیں ہے. عرب، عجم، انگریز اور یہود اور نصارہ اور ہندو، یہ تعصبات کو بھی میں بالکل بھی اس کی نفی کرتا ہوں. لیکن کچھ معاملات موجود ہیں جو ہمارے ایریا والے ہیں، وہ بنو، پھر بنو سے آگے کوہاٹ، کوہاٹ سے پھر آگے پشاور، یہ جو تھوڑے بہت وہ ہیں، یہ کلچر کے حوالے سے، ہر معاملے کے حوالے سے جو شہری ہوتے ہیں وہ دیہاتیوں سے بہت انداز کے اندر مختلف ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ موجود ہیں، اور ان چیزوں کو میں اس انداز کے اندر اجاگر کرنے کی کہ حق میں نہیں ہوں کہ ان میں آپس میں ایک کوئی تعصب والی بات پڑے. میں ان کو جو ہے نا اس انداز کے اندر جو ہے نا سمجھا رہا ہوں کہ آپ دوسروں سے جو ہے نا تعصب مت کرو. کیونکہ اگر ایک دفعہ جو ہے نا تعصب کی بات آ گئی نا تو اپنی قوم سے محبت یہ عین ایمان ہے، اور اپنی قوم کے لیے تعصب یہ عین کفر ہے. جیسے کان کا پردہ باریک ہوتا ہے، اور جب جو ہے نا یہ پٹتا ہے نا، جب سالم ہوتا ہے تو آواز صاف سنائی دیتی ہے، اور جب پٹتا ہے تو آدمی بہرا بن جاتا ہے. تو اس باریک پردے سے بھی زیادہ باریک فرق جو ہے نا تعصب اور اپنے قوم سے محبت کے لیے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر اگر آپ رہو گے، آپ جا کے جو ہے نا اپنے حساب سے جو ہے نا جو بھی معاملات کرتے ہو وہ کرو، لیکن یہ ہے کہ پھر کل کو خدا نہ خواستہ یہ تحریک وہ والے تعصبات کی شکل نہیں اختیار کرے. حالانکہ
ہمیں پتہ ہے یہ جو گنڈاپور ہیں، عنایت اللہ خان گنڈاپور نے جب ہندوؤں کے اوپر حملے ہو رہے تھے، انہوں نے جا کے محسودوں کو کہا کہ آ جاؤ لوٹ لو، پھر جا کے جو ہے نا ان کو خوب شوٹ بھی کر دیا اور اچھا بھی کیا۔ ہمارے ہاں تو ابھی تک لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو لوٹ مار کے حساب والے ہیں نا، ابھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کشمیر میں جہاد کے لیے گئے تھے کہ لوٹ مار کے نام کے اوپر گئے تھے نا۔ پہلے بھی نا ہر آدمی کا اپنا ایک 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 انفرادی جو ہے نا جذبہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی قومی جذبہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا جب تک اس کی اصلاح نہ ہو۔ علی وزیر ہے وانا کے اندر، اس نے اتنا بڑا اجتماع کیا، لیکن یہ اجتماعات پہلے طالبان کے حق میں ہوتے تھے، آج طالبان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے حق میں جب اجتماعات ہوتے تھے اس وقت بھی کیا ہونا چاہیے تھا کہ قوم کی اصلاح کے لیے کوئی بات کی جاتی، ملائزم کی اصلاح کے لیے کوئی بات کی جاتی تو یہ خرابیاں نہ آتی۔ آج اگر پشتون قوم کی حیثیت سے لوگ ریئیکشن کے اندر کھڑے ہیں، آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت کبھی کبھی آدمی کو ملتا ہے، اگر یہ اصلاح کی طرف متوجہ ہوئی، اپنی اصلاح کے لیے متوجہ ہوئی، اپنی اصلاح تھوڑی بہت کر لی، تو یقین جانو کہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا ان کی جان چھوٹ جائے گی، وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے۔ اسلام کے جو ہے نا چند چیزیں جو ہے نا میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں۔ میں پنجاب کے اندر جو میرے ساتھی ہیں، وہ بعض اوقات مجھ سے جو ہے نا مذاقاً انہوں نے ایک وہ کیا کہ بھئی پٹھان جو ہے نا وہ تو بیٹیوں اور بہنوں کو جو ہے نا بیچ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے اور پٹھانوں کے اندر تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تم جہیز کے نام پر لڑکوں کو بیچتے ہو اور ہم جو ہے نا لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ لڑکیوں کا تو پھر بھی حق مہر والا حساب بنتا ہے، اب ایک آدمی بیٹی بھی دے اور اوپر سے جہیز بھی دے، تمہارا تو اور غیر فطری بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ یہ کہ آپ جہاں پر ہوتے وہاں پر اس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہو۔ اگر ہماری فیملی کے اندر یہ والی چیز ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی اصلاح کے لیے اقدامات اٹھاتا، چونکہ ہماری فیملی میں نہیں ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سپیریئر ہیں۔ بعض اوقات کچھ خوبیاں کچھ خامیاں کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں کیا ہوتی ہے، تو یہ ایک مطلب ہے ایک چیز نا۔ تبلیغی جماعت کا میں جو ہے نا مجھے پتہ بھی نہیں تھا، ہمیش گل نام ہے، تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق ہے، محسود ہے، اس نے میرے ماموں کو کہا کہ میں نے بیٹی دی ہوئی ہے، تو ماموں جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ تو میں نے صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ان کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، میں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا ہے، میں نے کہا کل کوئی ان کے ساتھ تصادم والا معاملہ آئے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی اس تربیت پر، اس تعلیم کے اوپر شاباش ہو، کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر جو ہے نا بیٹی اور بہن کے اوپر پیسے نہیں لیے تو یہ جو ہے نا یہ معیوب ہوگا۔ ہمارے جو پڑوسی ہیں گومل کے اندر، زیادہ تر ہم وہاں رہتے ہیں، سارے بیٹھنی ہیں، اور ان کی توہین کرنے کی بات نہیں ہے۔ جو بیت اللہ بیٹھنی نے لکھا اس کو میں نے درج کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ عرصہ پہلے اور اس کا وہ کردار تھا، اور وہ جو دوسرا تھا جس سے جو ہے 186 افراد کے قتل کا، اور ابھی کہا کہ ابھی میں محفوظ نہیں ہوں کہ میرا بھتیجا مار دیا گیا، یہ گیدڑ کی آواز ہے۔ شیر کسی اور کے لیے اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا ہے، اور جب آپ اس کی اس انداز کے اندر جو ہے نا مذمت کرتے ہو تو پھر قوموں کے اندر جو ہے نا
اگر کوئی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آدمی اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بیان کیا ہے نا کہ تمہاری آنکھیں اسے دیکھتے نہیں ہو، کان ہے سنتے نہیں ہو، دل ہے اسے سمجھتے نہیں ہو، ان کی مثال جو ہے نا جانوروں کی ہے۔ ہم کل انعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب جانور کے اندر جو ہے نا بھیڑیا بھی ہے، چیتا بھی ہے، شیر بھی ہے، گیدڑ بھی ہے۔ گیدڑ جو ہے نا وہ ہر جو کتا ہوتا ہے وہ گیدڑ سے لڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ گیدڑ جو ہے نا اتنی کمزور چیز نہیں ہے جتنا جو ہے نا مشہور ہے، لیکن چونکہ اس کا نام ایسا گدھا ہے، اب یحملو کمثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن میں ایک عالم کو کہا ہے جو یہود کے علماء تھے کہ ان کی گدھوں کی مثال ہے۔ ایک عالم کے لیے کہا ہے کہ اس کی مثال کتے کی ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اور اب آپ بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ میں مرغا نہیں ہوں، مجھے تو مرغے ہی لگ رہے ہو نا، اس لیے کہ مرغا جو ہے نا ایک لطیفہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مرغے نے آذان دی تو نیچے سے لومڑی نے اس کو کہا کہ آؤ جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا پیچھے سے جو ہے نا کوئی دوسرا جانور آیا تو لومڑی بھاگ گئی، تو اس نے بولا کہ آؤ جماعت کا ٹائم ہے نا، تو اس نے بولا کہ بس میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، لومڑی نے کہا۔ مرغا جو ہے نا مرغے کو تو آدمی برا بھی نہیں کہہ سکتا ہے، صبح کے لیے جگاتا ہے۔ میں تمہیں مرغا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن تم نے کہا کہ میں مرغا نہیں ہوں کہ میں لڑوں۔ مسئلہ یہ کہ میں لڑانے کی بات بھی نہیں کرتا ہوں۔ ہوا خارج ہونے کی جو بات ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم آپس میں لڑو گے تذہبوا ریحکم، تو تمہاری ہوا خارج ہو جائے گی۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ لڑنے والی بات ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے نا یہ کہا تھا کہ جو کام جس انداز کے اندر جو ہے نا میں کر رہا ہوں نا، پھر آپ کو اگر لایا جاتا نا تو آپ نہیں آتے۔ ابھی تو آپ کا کوئی ایسا آپ کو کون جانتا ہے یار؟ آپ اپنا جو ہے نا پہلا ریکارڈ تھوڑا دیکھ لیں، جو مجھ سے آپ کی جو ہے نا پہلے جب بات نہیں ہوئی تھی کہ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ اور اب بھی میں جو ہے نا یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پابندیاں ہوں گی، کوئی سختیاں ہوں گی، اللہ نہ کرے اور نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ جہاں تک میں اپنا جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں فوج کی مخالفت کروں گا تو پی ٹی ایم کے اوپر رکھے نہیں کروں گا۔ اب میرا رات کا جو ہے نا بیان دیکھیں کتنا سخت جو ہے نا میں نے بیان دیا، اس سے پہلے اس سے بھی سخت دیا ہے۔ اور جو ضرب حق اخبار تھا اس کے اندر اس سے زیادہ سخت جو ہے نا موقف میں نے اختیار کیا ہے۔ اور فوج نے مجھ سے بدزن اب بھی ہوگی، پہلے بھی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، لیکن چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پختون قوم کو طالبان کی وجہ سے نقصان پہنچے گا اور اس خطے کو نقصان پہنچے گا، پورے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، جو میں دیکھ رہا تھا میں اس کو اس بنیاد کے اوپر اس کی وضاحتیں بھی کر رہا تھا۔ ایک تاریخ موجود ہے اس کی۔ تو بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تضادات کا شکار ہیں، میں یہ بولوں کہ میں نے طالبان کے ٹائم کے اندر ساری قومیں طالبان کے جذبے کی حمایت کرتی تھی، لیکن قربانی پشتونوں نے دی۔ پھر نواز شریف زرداری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، نواز شریف پنجاب والے
ادھر سے بلوچ تو پہلے سے لگے ہوئے تھے، ایک پختون رہ گئے تھے، فوج کے خلاف پورا جو ہے نا بیانیہ تمام قوموں کے اندر جو ہے نا موجود ہے، اور وہ اٹھ رہا ہے، انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر میں اب بھی کہتا ہوں، جب میں دھرنے میں گیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ فاروق ستار کے پیچھے یہ کھڑے تھے پھر بھاگ گئے، اس طریقے سے جو پختون ہیں، پختون کو غلط استعمال نہیں کریں۔ اگر پختون جو ہے نا قرآن کی طرف یہ قوم آئی، اور انشاءاللہ آئے گی، پہل کرے گی آنے میں، مجھے جو ہے نا ان سے بہت امیدیں ہیں، لیکن تعصب کی بنیاد کے اوپر نہیں، دین سے محبت کی بنیاد پر۔ ہمارے کلاس کے اندر جب میں بنوٹون میں تھا، میرے خیال میں 100 میں سے جو ہے نا 80-85 جو ہے نا طالب علم پختون تھے۔ ابھی بھی جتنی مسجدوں کے اندر آپ جاؤ گے اکثریت آپ کی پختونوں کی ملے گی، مسجدوں کے امام اور یہ خطیب اور یہ مولوی، یہ سارے جو ہے نا پختون ہی پختون ہیں، دوسری قوموں والے تو نہیں ہیں۔ لیکن میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریلیکس رہیں، آپ اپنا کام کریں، اور مجھ کے پر جو ہے نا میری ویڈیوز کو دیکھیں، جہاں پر آپ کو تنقید کا جو ہے نا موقع ملتا ہو، بہت کھلے انداز میں، سخت انداز میں، بڑھ چڑھ کر، یقیناً جتنا آپ جو ہے نا سخت لہجہ استعمال کرو گے، میں ایسا نہیں ہے کہ چہرے کی مسکراہٹ بنانے کی کوشش کروں گا، بلکہ دل و دماغ سے جو ہے نا میری جو ہے نا ہنسی آتی ہے اور آئے گی، میں اس کے اوپر جو ہے نا ناراض بھی نہیں ہوتا ہوں اور خفا بھی نہیں ہوتا ہوں، اور نہ میرے ساتھی ہوتے ہیں، نہ میرے خاندان والے ہوتے ہیں۔ اب بالکل اس سے جو ہے نا بے فکر رہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی بات کے اوپر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈنس دی ہے، یہ کام ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا ہے مختلف معاملات میں، تو یہ اختلاف، اس کا انداز سخت ہو یا نرم ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھائی کا ذریعہ ہے، اس میں جو ہے نا انسان کی اصلاح کے پہلو نکلتے ہیں۔ ابھی دیکھو، اگر میری انا کو ٹیس بہت زیادہ پہنچی ہو تو میں نے کتنے لوگوں کو پہنچائی ہوگی، اچھا ہو گیا نا، مجھے بھی پتہ چل گیا۔ اگر آپ کو تھوڑی سی پہنچ گئی تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ میں دوسروں کو پہنچا رہا ہوں، تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے بھی مدد چکھ لیا، کوئی ایسا بڑا ایشو یہ نہیں ہے۔ اس کو تو آدمی اپنے لیے خوراک کی طرح جو ہے نا وہ سمجھے، جیسے آدمی فیڈ لے رہا ہو نا کسی چیز کا، اس طریقے سے یہ اختلاف جو ہے نا یہ تو فیڈ ہے انسان کے لیے، بہت اچھی فیڈ ہے۔ یہ جو ہے نا مشاورت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اختلاف رائے ہو۔ ہمارا آپ کے ساتھ جو اختلاف رائے ہے، یہ اختلاف رائے پختونوں کے اندر موجود ہے، پی ٹی ایم کے اندر موجود ہے، فوج اور عوام کے اندر موجود ہے، سیاستدانوں اور فوجوں کے درمیان موجود ہے، اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ ترقی کا ذریعہ ہے، وہی تو نازل ہونی نہیں ہے۔ اسی اختلاف کے ذریعے سے، اسی دلیل کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو میں دوبارہ جو ہے نا کھینا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی ویڈیو سنے گا اور جو میری ویڈیو سنے گا، دونوں صورتوں کے اندر لوگ اس کے اوپر پہنچیں گے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، میرا مدعا کیا ہے، آپ کا مدعا کیا ہے۔ سننے والوں کو انشاءاللہ دونوں کا جو ہے نا پتہ چلے گا کہ کون کیا بات کرنا چاہ رہا ہے اور کون پہلو تئی برت رہا ہے، کون جو ہے نا حقائق کی طرف آ رہا ہے۔ اور میں تو آخر میں بس یہ دعا کروں گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا حوصلہ بلند کرے، آپ کو جو ہے نا عزت دے، آپ کی جو دل شکنی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو، وہ خوشیوں میں بدلے۔ مجھے جو ہے نا آپ سے کوئی ذاتی مخاصمت
نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت جو نوک جھونک ہے اس میں مجھے مزہ آتا ہے، اور جو آپ میری تحریک کی ناکامی کا یہ ذریعہ سمجھ رہے ہو، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مجھے جو ہے نا بہت لوگوں نے کہا کہ یار آپ کی زبان بہت سخت ہے نا، لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ جیسے آپ پختونوں سے محبت رکھ کر بھی کیسے جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ کرتے ہو، اس طریقے سے میں بھی مولویوں سے محبت کرتا ہوں، انسانوں سے بھی کرتا ہوں، پی ٹی ایم والوں سے بھی کرتا ہوں، فوجیوں سے بھی کرتا ہوں۔ فوجیوں کو رات کو جو ہے نا میں نے جو سنائی ہے نا کہ یہ جو آسٹریلیا والے نے ایک نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے نا اس کا دہشت گرد نکلا تو قومی پرچم سرنگو کیا، اور ہمارے والے بغیرت جو ہے نا وہ لشکر کے لشکر پال رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ روزانہ جو ہے نا یہ دھماکے بازاروں میں اور گھروں پر اور مساجد میں، یہ چیزیں جو ہے نا، اور جب جو ہے نا آپ ہمارے ریکارڈ کو دیکھو، جب گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہوا ہے، اچھا کیا ہے، ہم مستحق اس بات کے تھے۔ اتنے لوگوں کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے اور ہمارے لوگ ان کے ساتھ تھے تو اچھا ہو گیا۔ مجھے جو ہے نا اس کے اوپر دکھ بھی نہیں ہے، اور رشتہ داروں کو بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ملوث ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں آنے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ان سے انتقام بھی نہیں لیں گے، اور اس لیے نہیں لیں گے کہ ہم کمزور پوزیشن میں ہوں گے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انتقام لے سکتے ہیں اس کے باوجود بھی، کیونکہ یہ جو انتقام ہے بلاول بھٹو والا نہیں کہ جمہوریت کے نام پر آدمی جو ہے نا کیا کرے، لوٹ مار کرے اور کہے کہ یہ بہترین انتقام ہے۔ وہ انتقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا۔ چلو پیشمائی خان، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، آپ کو عزت دے، آپ کو امن اور سکون دے، آپ کو سمجھ دے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔